یہ اس نئی پیدائش ہو جانے کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے. اس عورت نے بھی اس کو کیا کیا؟ اپنا نجات دہندہ قبول کیا. چوتھے باب میں، یوحنا کی انجیل چوتھے باب میں اس عورت نے جو کہ 5 شوہر کر چکی اور جس کے ساتھ تو اب ہے وہ بھی ذرا شوہر نہیں ہے، اس کو بھی خداوند نے اپنا آپ دکھایا کہ میں ہوں وہ نجات دینے والا خداوند یسوع. مجھ سے نجات ہے، نجات خداوند کی طرف سے ہے. ہاللویا. اس کے بعد ہم تیسرے باب میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بات کہ وہ نئی پیدائش جو کہ ہمیں نیقودیمس کی اس ڈسکشن میں جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. گنہگاری کی حالت میں تو خدا کی بادشاہی کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ اس کو کیسے جان سکیں گے؟ جب جانیں گے تو پھر ہم بادشاہی میں جا سکتے ہیں. یوحنا 10:10 میں لکھا ہے، خوبصورت آیت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے، لیکن میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے، ہلاکت سے بچانے کے لیے آیا. جیسے ہم نے یوحنا 3:16 میں پڑھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. He himself said, I am the way and the truth and the life. وہ اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا. اس کی بھیڑیں اس کی اپنی بھیڑیں ہیں، اور اس نے فرمایا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوئیں گی. وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوئیں گی. ابدی ہلاکت بہت خطرناک ہے میرے عزیز بہن اور بھائیوں، کیونکہ صلیب کا پیغام جو صلیب ہم دیکھ رہے ہیں، اس صلیب نے ہمیں، اس صلیب کے سائے تلے ہمیں نجات ملی ہے. پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. وہ کہتے ہیں لاؤ جی، جیسے لوگ وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے کہتے تھے جب خدا یسوع مسیح کو صلیب پر دیا، صلیب کے اوپر تھے خدا یسوع مسیح، کہہ رہے تھے کہ یہ خود بھی بچے اور ہمیں بھی بچائے. کیا یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا؟ اے یہودیوں کے بادشاہ نیچے اترا، اپنے آپ کو بھی بچا. مگر ہم وہ بے وقوفی کا پیغام ہے ان کے لیے. ان کے نزدیک تو ایک بے وقوفی ہے کہ ایک بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ صلیب پر بے بس ہے. بے بس کیوں ہے؟ یسایہ 53 بیان کرتی ہے، ہماری بدکرداری اس نے اپنے اوپر لے لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا مگر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. لوگ کہہ رہے ہیں خدا نے بھی چھڑ دیتا ہے، لیکن صرف کچھ پل کے لیے ایک انسان کے طور پر ٹوٹلی چھوڑ دیا گیا تھا. اس لیے خدا یسوع مسیح صلیب پر کہتے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ صرف اس چند لمحات کے لیے تاکہ سارے بنی نوع انسان کے گناہوں کو وہ اپنے اوپر لے. اس لیے تاکہ وہ گناہوں کی سزا ہمیں ملنی تھی وہ اس نے لے لی اور ہمیں بچا لیا، اس نے ہمیں چھڑا دیا. ایک خوبصورت آیت جو کہ ابھی ہم نے ابدی بادشاہی کی پڑھی ہے، اس کے بعد ابدی ہلاکت بھی ہے. ابدی بادشاہت ہے، ابدی ہلاکت بھی ہے.
بادشاہی میں تو وہ آئیں گے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے یا لاتے ہیں. لیکن ابدی ہلاکت بھی ہے. اور جو خدا کو نہیں پہچانتے ہمارے خود, دوسرا تسلیکیوں پہلا باب اس کی 8ویں آیت, خوبصورت آیت ہے. اور جو خدا کو نہیں پہچانتے ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے. خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے خداوند یسوع مسیح اس دنیا کا نجات دیندا ہے. This is the biggest news. جو نجات دیندا کہتا ہے, شیطان بھی کہتا ہے تو خدا کا بیٹا ہے, وہ ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے. وہ بھی کہتا ہے ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال. جب وہ بدروح گرفتہ شخص میں سے بدروحوں کو نکالا تھا تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالیں, یعنی ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی عذاب میں جائے گا, شیطان بھی. جو خدا کو نہیں مانتے ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے, ان سے بدلہ لے گا. نویں آیت ہے, وہ خداوند کے چہرہ, خداوند کے چہرہ, کیا بات ہے, نورانی جلالی مبارک پاک چہرہ, خداوند کا چہرہ, اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے جو اس کے چہرہ میں کے نور میں چلتے ہیں. پاک کلام میں لکھا ہے غالباً زبور 89 میں, کیا ہے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں, وہ ہلاکت سے بچ جاتے ہیں. آج میرے عزیز بہن اور بھائیوں, ہمیں ہلاکت سے بچانے میرے خداوند یسوع مسیح نے آ کر اپنی جان دے کر ہمیں ہلاکت سے بچایا ہے. اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ کیسے بچ سکتے ہیں ہلاکت سے؟ آج وقت ہے, آج قبولیت کا دن ہے. آج ہمیں خود بھی بچنا ہے اور جو کھوئے ہوئے ہیں, جو مسیح سے دور ہیں, جو خدا کے پاس نہیں ابھی تک آئے, ان کو بھی بچانا ہے. اور ان کو بچانے کے لیے ہی ہمارے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی. میری دعا ہے کہ ہم سب اس خوشخبری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر اس نجات کی خوشخبری کا پیغام دنیا کو بتا دیں کہ یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. There is no other way to save our life. ہم اپنی زندگی کو صرف اور صرف یسوع المسیح پر ایمان لانے سے بچا سکتے ہیں کہ وہی بڑا نجات دیندا, وہی سیویئر ہے, وہی ماسٹر ہے, وہی ہیلر ہے, اور وہی شفا دینے والا, بیماریوں سے بھی, اور دکھوں سے, اور غریبی سے, اور تنگی سے, اور مشکل سے رہائی دینے والا. اس کا تو نام ہی ہے بچانے والا, چھڑانے والا, مدد کرنے والا, حفاظت کرنے والا. ہاللویا. میری دعا ہے میرے خداوند, جتنے لوگوں نے تیرا کلام سنا ہے, میں تیرے یسوع نام سے ان کے لیے بلیسنگ بلیسنگ بلیسنگ, برکت پر برکت پر برکت, اور ان کے گھرانوں کے لیے خوشی خوشحالی مانگتا ہوں. خداوند بخش دے کہ اس لینٹ سیزن میں ہم دوسروں کے لیے خوشخبری کا باعث بن جائیں, کہ یسوع مسیح کی وہ خوشخبری ان کے کانوں میں سنائیں, ان کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں سکونت کرے یہ کلام, تاکہ سب سن کر جان کر اس کی جلالی چہرے کو پہچان کر اس نورانی مبارک جلالی پاک چہرے کے نور میں ہمیشہ چلیں, اس کی روشنی کو حاصل کر لیں جو کہ وہ ہمیں دینے کے لیے آیا. خداوند آپ سب کو اس کلام کے لیے, اس خوشخبری کے لیے تیار کریں, تاکہ آپ دنیا میں اس کی خوشخبری پہنچا سکیں. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے, مسیح یسوع کے پاک جلالی اور مبارک نام کے وسیلے سے, آمین آمین آمین. جب مسیح کی have a very blessed Lent season. God bless you. Bye bye. See you later. Stay blessed. Jai Masih ki. Hallelujah.